اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج انہوں نے میرے ذمے لگایا نکاح، خلا، تنسیخ نکاح اور طلاق۔ یہ ایسا جامع معاملہ ہے کہ اگر میں ایک ایک شق کے اوپر بھی بحث کرنا شروع کروں تو اس کے لیے بڑا لمبا وقت درکار ہے اور کئی گھنٹے اس کے لیے درکار ہیں۔ یہ بڑا لمبا معاملہ ہے، بڑی لمبی اس میں تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن وقت چونکہ اتنا نہیں ہے، مختصر ہے، اس لحاظ سے کوئی زیادہ لمبی ترتیب میں آپ کے سامنے نہیں بناؤں گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے ان مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے اعلی اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالی نے جانور پیدا نہیں کیا، اشرف المخلوق بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کیا آیت ہے کہ ہم نے اس انسان کو فضیلت دی ہے، افضل المخلوق بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید 30ویں پارے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اور ان الذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لائے، چاہے وہ من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے ہوں، والمشرکین، یا مشرک ہوں، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور اولئک ہم شر البریہ، اور وہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق یہ کافر ہیں۔ میرے پردادا بانی جامع شفیہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافر انسانوں میں سب سے زیادہ بدترین ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، بریہ مخلوق کو بولتے ہیں، معنی یہ ہوا وہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے کافر۔ اور مخلوق کون ہے؟ مخلوق ظاہر ہے، مخلوق کتا بھی مخلوق ہے، خنزیر بھی مخلوق ہے، چوہا بھی مخلوق ہے۔ ان سب میں سب سے بدترین اگر کوئی ہے تو وہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اگر کوئی افضل ہے اور سب سے اعلی مخلوق ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالی نے مسلمان کو، ہمیں الحمدللہ انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، ہمیں جانور پیدا نہیں کیا۔ جب جانور پیدا نہیں کیا تو پھر کچھ حدود اور قیود زندگی کے لیے اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں، زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے بھی بیان فرمائے ہیں۔ بھی آپ بلی نہیں کھا سکتے، آپ چوہا نہیں کھا سکتے، آپ کتا نہیں کھا سکتے، آپ اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، آپ اپنی پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ آپ ایک وقت میں ایسی دو لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے جو آپس میں سبھی بہنیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حدود اور قیود بیان فرما دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
انسان بنایا ہے جانور نہیں. جانور کا جہاں جی چاہے جو گندے کام کرنے ہیں، جو کھانا ہے، جو پینا ہے، جو بھی ترتیب بنانی ہے، اس کے لیے پوری آزادی ہے. ہمارے لیے انسان اشرف المخلوق کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے، ہمیں آزاد نہیں بنایا، ہمیں غلام پیدا کیا ہے. ہم جکڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ. سمجھے؟ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو پیدا کرنے والا ہے اور ان کا جو رب ہے، ہمیں حکم ہے فاعبدہ، اس کی عبادت کرو. عبادت کرو، عین با دال. سمجھے؟ اسی سے عبد بھی ہے. اور عبد کسے بولتے ہیں؟ عبد بولتے ہیں غلام کو عربی میں. کیا معنی؟ تم غلام بن جاؤ اللہ کے، تم آزاد نہیں ہو. آزاد کا معنی آپ جو چاہیں بےہودگی کریں، ڈانس شروع کر دیں، گانے شروع کر دیں، زنا شروع کر دیں، کتے کھائیں، خنزیر کھائیں، جیسے وہ چائنا والے کرتے ہیں. ہر چیز کا سوپ پی جاتے ہیں. ساتھی ادھر سے آیا کہ مفتی صاحب، وہ کوئی کیڑا مکوڑا جانور اور چوہا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ نہ کھاتے ہوں. جو ان کے علاقے ہیں نا کھانے پینے والے، اتنی سخت سمیل آتی ہے، ادھر سے کہتے ہیں گزر نہیں سکتے، اتنی گندی سمیل آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں. اللہ نے ہمیں جانور نہیں، ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبد یعنی اپنا غلام بنایا ہے. ہم اللہ کے حکم کے آگے جکڑے ہوئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے دائیں بائیں ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں. غلام بایمانہ اللہ کے حکم کے غلام ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اس کے ہم پابند ہیں. تو اللہ نے حکم دے دیا زنا نہیں کرنا، زنا حرام ہے تو زنا حرام ہے. ہاں، اسی لڑکی کے ساتھ اگر نکاح کر لیا جائے، ایجاب و قبول کر لیا جائے کہ میں نے نکاح کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا اور یہ عبادت بن جائے گی. اور ہمارے ہاں نکاح سنت ہے، نفل سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے، یہ عبادت بن جائے گی کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا ہے. اور نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں کا طریقہ ہے، سارے نبیوں نے نکاح کیا، یہ عبادت بن گئی. اور اگر نکاح کے بغیر وہی معاملہ کر رہے ہیں وہ حرام ہو جائے گا، وہ زنا بن جائے گا، وہ ناجائز ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ تو یہ نکاح کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دی ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ نکاح. دادا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، مان لگے ہمارے پردادا بانی جامعہ شفیہ مفتی محمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دادا جی علیہ رحمت نے فرمایا کہ ابا جی علیہ رحمت کے پاس ایک شخص آیا تو پردادا جی علیہ نکاح پڑھا رہے تھے تو کہنے لگا حضرت ایک نہ سیدھی سی دلیل دے دیں اللہ ہے، باقی کیا ہے میں سیدھا بندہ ہوں، کوئی گول مول باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، مجھے کوئی صاف ستھری سیدھی سی آسان سی دلیل دے دیں کہ اللہ ہے. تو پردادا جی علیہ رحمت فرمانے لگے، مان لگے بیٹا بات یہ ہے کہ آپ ایک لڑکی کو جانتے ہی نہیں، وہ کہاں پلی، کہاں بڑی، کہاں کی رہنے والی ہے، کون سے محلے میں رہنے والی ہے، کبھی زندگی میں ان سے بات نہیں ہوئی، کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی ہے. سمجھے؟ اور دو بول بولتے ہیں، کیا میں نے نکاح کیا، ادھر سے آتا ہے میں نے قبول کیا. یہ دو بول بولنے کے بعد ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو سب سے آگے بڑھ جاتی ہے.
وہ بہن بھائی چچا پھوپھی تائے وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یہ دو بول بولنے کے بعد۔ تو جس نے محبت ڈالی اسی کا نام اللہ ہے۔ یہ دو بولنے کے بعد جس نے محبت ڈالی ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ پہلے آپ جانتے بھی نہیں تھے، بس اوقات ایسی جگہ بھی نکاح ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے انہیں؟ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیسی مضبوط محبت آ جاتی ہے دو بول بولنے کے بعد۔ حضرت فرمانے کہ جس نے محبت ڈالی اسی کا نام اللہ ہے۔ تو یہ نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ نکاح کیا ہے؟ یہ ایک عبادت بن گیا اور ایک سنت بن گیا، کیونکہ شریعت نے حکم دیا یہ کام کرو، سمجھیں۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے یہ بھی بتلا دیا نکاح نام ہے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا۔ نکاح میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، دو گواہ موجود تھے، نکاح ہو گیا۔ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے وضو نماز کے لیے شرط، اسی طرح یہ گواہ نکاح کے لیے شرط۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوگا، سمجھے۔ اور بسا اوقات نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، سمجھے۔ وہ کب؟ جس وقت زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور اتنی قدرت بھی ہو کہ لڑکی کو رکھ سکتا ہے اور اس کا خرچہ نان نفقہ برداشت کر سکتا ہے، سمجھے۔ اور زنا میں مبتلا ہونے کا کبھی اندیشہ بھی ہے، اس کیس میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، ورنہ یہ نکاح میں نے شروع میں عرض کر دیا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا یہ چیز بھی آپ کے سامنے۔ اچھا باقی ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور پیدا نہیں کیا، اشرف المخلوق بنایا ہے، لہذا حدود اور قیود بھی بیان فرمائی ہیں۔ ہر لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ چوتھے پارے کا وہ آخری رکوع جو شروع ہو رہا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، ماں بھی حرام، بیٹیاں بھی حرام، پھپھی بھی حرام، خالہ بھی حرام، بھانجی بھی حرام، بھتیجی بھی حرام، رضائی بہن بھی حرام، رضائی ماں بھی حرام، ساس بھی حرام، ادھر سے سسر بھی لڑکی کے لیے حرام، اور ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام۔ یہ آخری رکوع میں ساری چیزیں جمع کر دی اللہ تعالیٰ نے ان سب کے۔ اور جس کے ساتھ آپ کے باپ نے نکاح کر لیا ہے، سمجھے، وہ ستیلی ماں جو بن گئی ہے وہ بھی حرام۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ سب محرمات میں سے ہیں۔ اور آخر میں کیا بیان فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کی جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں وہ بھی شریعت نے حلال کر دی، اللہ نے ان کو بھی حلال کر دیا ہے۔ اگرچہ نکاح ان کے ساتھ کرنا نہیں چاہیے، یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا، مشہور قصہ تھا، ایک صحابی نے نکاح کر لیا اہل کتاب لڑکی کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اور میں اسے طلاق دے دو۔ وہ کہنے کیوں حضرت، نکاح نہیں ہوتا اہل کتاب لڑکی کے ساتھ؟ اشارہ تھا قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں طلاق دے دو۔ اور میں نہیں، تیری نسل میں بےہودگی، گندگی اور فساد آ جائے گا۔ ایک ساتھی نے نکاح کیا جرمنی میں، وہ یہ اسی چکروں میں چلو کوئی نہیں اہل کتاب ہے نکاح ہو جاتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، شروع میں نہیں سنی بات اس نے، ظاہر ہے یہ ایسے ماحول میں جو موجود ہیں۔ اب کیا ہوا، ایک دفعہ وہ گھر آیا تو کیا دیکھا کہ اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں کہ ماں بچوں کو بائبل پڑھا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، اور اس وقت خون تو کھولتا ہے، چاہے کتنا ہی کمزور مسلمان کیوں نہ ہو،
फासिक ही क्यों ना हो, जब मुकाबला आ जाए इस तरह कुफर के साथ तो फिर गैरत जो है वो जोश मारती है। अब वो जो बीवी को कहना शुरू किया कि मेरे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ये कुरान मजीद पढ़ेंगे। वो कहने लगे क्यों नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने कहा ये गलत है, कुरान सही है। वो कहने कुरान गलत है, ये सही है। अब अच्छी खासी जंग शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रही, अब बच्चे अब ना वो निगल सकता है और ना वो रख सकता है ना वो छोड़ सकता है। वो छोड़ता है तो बच्चे भी जाते हैं, बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है, और रखता है तो वो ये हालात ही कोई नहीं रखने। और क्या समझ नहीं आ रही, बच्चे भी परेशानी हो गई, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला वाली बात, तेरी नस्ल में गंदगी और बेहूदगी आ जाएगी, इसलिए तलाक दे दे। समझ आ रही, निकाह किया, निकाह तो हो जाएगा लेकिन मकरूह होगा, समझे, बशर्ते कि वो लड़की अहले किताब हो, सिर्फ नाम की अहले किताब ना हो, समझे, उसके अकीदे वही हों जो ईसाइयों के अकीदे हैं। इस वक्त मुफ्ती शफी साहब अलैहि रहमत, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, हजरत फरमाते हैं बहुत ज्यादा लड़कियां वहाँ मौजूद हैं और लड़के मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं इन मुल्कों में जो दहरिये हो चुके हैं, सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं और हकीकत के अंदर उनके अकायद वो क्रिश्चियनों वाले नहीं है, वो अल्लाह का वो नहीं मानते। एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। लिहाजा आजकल अगर ऐसी किसी लड़की से निकाह कर लिया वो तो शर्मनाक ही नहीं होगा, पहले किताब है ही नहीं है। समझ आई बात, इसलिए ये भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आजकल अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर करना भी है तो ये तो कम से कम देख ले वो वाकई अहले किताब वाले अकायद भी हैं या नहीं है। अगर दहरियों वाले अकीदे हैं फिर तो सिरे से निकाह ही मुनाकिद नहीं होगा, और वो भी अहले किताब लड़की से निकाह होगा। लड़का अगर अहले किताब हो, वो मुसलमान लड़की का निकाह उससे हो ही नहीं, तो बिल इजमा हो ही नहीं सकता। हाँ, लड़की अहले किताब हो लड़का मुसलमान, वो कराहत के साथ हो जाएगा। लड़का अहले किताब लड़की मुसलमान, वो तो निकाह ही नहीं होगा। इसके अलावा निकाह के सिलसिले में ये फोन के ऊपर भी निकाह हो जाते हैं। तो ये फोन के ऊपर या ये जो दूसरे इंटरनेट वगैरह जो दीगर जराए मौजूद हैं, आजकल इसके जरिए भी निकाह कर लिया जाता है और बहुत सारे केस हमारे पास आ जाते हैं। याद रखिए, फोन के ऊपर निकाह किया या इंटरनेट वगैरह के जरिए निकाह किया, शरअन ये निकाह ही मुनक्किद नहीं होगा, क्योंकि निकाह के लिए जरूरी होता है कि एक ही मजलिस होना, लड़का और लड़की या फिर इनके वकील उसी मजलिस निकाह और गवाह भी उसी मजलिस निकाह में मौजूद हो। तो इस तरीके से किया गया निकाह, जहां लड़का किसी दूसरे इलाके में मौजूद है, लड़की कहीं और मौजूद है, और मौलवी साहब कहते हैं लड़के को या लड़की को उस इंटरनेट के ऊपर या फोन के ऊपर, मैंने इसका निकाह आपके साथ इतने हक महर के एवज कर दिया, आपने कबूल किया, और फरीक कहता है मैंने कबूल किया, वो निकाह ही मुनक्किद नहीं होगा, क्योंकि एक मजलिस में ये मौजूद नहीं है। निकाह एक अक़द है, दीगर उक़ूद की तरह एक मामला और अक़द है। लिहाजा अक़द के में जरूरी होता है कि उस मजलिस अक़द में दोनों फरीक मौजूद हों, इधर से दूल्हा भी मौजूद हो, वहां से दुल्हन भी मौजूद हो, और तीसरे नंबर पर गवाह भी मौजूद हो। इस तरीके से फोन पर अगर निकाह हुआ तो वो निकाह ही शरई तौर पर मुनक्किद नहीं होगा। इसका आसान तरीका ये हो सकता है कि जो फरीक बाहर के मुल्क में दूसरे इलाके में मौजूद है, वो मौलवी साहब को टेलीफोन या इंटरनेट के जरिए अपना वकील मुकर्रर कर दे, ये वकील बना दिया। अब ये टेलीफोन पर वकील तो बनाया जा सकता है। अब जब ये वकील बन गए तो ये फिर क्या कर सकते हैं, फर्ज कर लें लड़की अमेरिका मौजूद है, उसने वकील बना दिया मुफ्ती साहब को, मौलवी साहब को, और उस वकील ने क्या कहा, लड़के के पास गवाह भी मौजूद है, मुफ्ती साहब को वकील बना दिया। इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी मुवक्किला ज़ैनब जो कि बेटी है खालिद की,
میں نے ان کا نکاح، اس لڑکے خالد کو کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ 10,000 روپیہ حق مہر کے عوض اپنی موکلہ زینب بنت خالد کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا کہ میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر ڈائریکٹ اس سے ایجاب و قبول کریں نیٹ کے اوپر یا فون پر، میں نے نکاح کیا تو نے قبول کیا ہو کہ میں نے قبول، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر چونکہ ایک مجلس نہیں ہوتی، وہ دوسرے علاقے میں، یہ دوسری جگہ میں موجود ہے، لہذا یہ شرعی طور پر نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے نکاح ایسے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کیس بھی آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے پڑھ لیا ہوگا نکاح اور بیع میں فرق ہے تھوڑا سا۔ نکاح کے اندر ایک ہی شخص دونوں طرف سے وکیل بن سکتا ہے، بیع میں نہیں بن سکتا، سمجھے؟ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کچھ ساتھی ہیں جڑے ہوئے تھے میرے ساتھ، ان کی خواہش تھی کہ میں نکاح پڑھا دوں ان کا۔ لڑکی تھی، لڑکا تھا اٹلی میں، لڑکی تھی انگلینڈ میں، برطانیہ میں۔ آج کہتے ہیں کہ نکاح آپ نے کروانا ہے، میں بیٹھا ہوں گھر میں، میں کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے لڑکے سے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا، آپ کے والد کا نام کیا، آپ کے دادا کا نام کیا؟ جب غائب ہونا، موجود نہ ہو فریق، پھر دادا کا نام بھی پوچھ لینا چاہیے۔ خیر ان کا نام، پھر ان سے پوچھا کہ زید بن خالد بن عثمان آپ مجھے وکیل بناتے ہیں؟ میں نے اس سے وکالت لے لی، ادھر سے لڑکی سے زینب بنت ابو بکر بن شاہد آپ مجھے وکیل بناتی ہیں، اسی طرح کہ میں آپ کا نکاح ٹھیک ہے اپنے موکل زید بن خالد بن عثمان کے ساتھ 50,000 روپیہ حق مہر سکہ رائج الوقت کے عوض میں آپ کا نکاح کر دوں، آپ دونوں مجھے وکیل بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم بناتے ہیں آپ کو وکیل۔ میں کہا بہت اچھی بات۔ میں نے 2 گواہ اپنے سامنے بٹھا لیے اور میں نے نکاح پڑھا دیا۔ پھر میں نے کیا کہا کہ میں نے اپنے موکل زید بن خالد بن عثمان کا زینب بن ابو بکر بن شاہد کے ساتھ 50,000 روپیہ حق مہر کے عوض نکاح، غیر معجل کے عوض نکاح کر دیا۔ اب چونکہ دونوں نے ہی مجھے وکیل بنایا ہوا ہے تو یہ میرا کہنا ہی ایجاب اور قبول کے قائم مقام بن گیا، نکاح یہ کہنے سے ہی منعقد ہو گیا، بشرطے کہ گواہوں کی موجودگی میں یہ کہا ہو، سمجھے؟ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اس طریقے سے، ٹھیک۔ ہاں اگر میں یوں کہتا لڑکے کو فون کے اوپر ہی یا نیٹ کے اوپر میں نے آپ سے نکاح کر دیا اپنی موکلہ کا، آپ نے قبول کیا، کہتے میں نے قبول کیا، یہ نکاح نہیں ہونا تھا۔ یاد رکھیے انٹرنیٹ اور فون پر وکیل بنایا جا سکتا ہے، ایجاب و قبول نہیں ہو سکتا، وہ نکاح منعقد نہیں ہونا۔ اس کو ذرا اچھے طریقے سے اس مسئلے کو دیکھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نکاح آج کل لڑکیاں اپنی مرضی سے بھی کر لیتی ہیں اور اپنے ولی کو لا علم رکھتی ہیں، ولی کو نہیں پتا اور نکاح کر لیا۔ سمجھے؟ آپ مجھے بتائیں کتنی بری بات ہے، خدا کی قسم ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ابھی میرے پاس کیس اوپر نیچے کچھ کیس آئے ہیں، آج بھی کال آئی ہوئی تھی مجھے، وہ ایک باپ کی، وہ اپنی بچی کو لے کر اسے میرے پاس آیا، ہوئے 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 اللہ اکبر، کہنے لگا مجھے وہ بندہ مفتی صاحب میری بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اس بچی نے نکاح کر لیا گھر سے بھاگ کے، یہ محلے والا لڑکا تھا اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا۔ اتنا پریشان، اتنا رو رہا ہے، اور اس نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ اگر میری اور بچیاں نہ ہوتی مفتی صاحب میں نے اس کو قتل کر دینا تھا، میں نے اس کو مار دینا تھا۔ یعنی ایک غیرت مند طبیعت کی، بھئی اب آپ دیکھو تو صحیح آپ کس معاشرے کے اندر رہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا جس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا وہ لڑکا بھی آوارہ ہے جی، کماش لڑکا ہے، پرلے درجے کا آوارہ لڑکا ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، اور لڑکیاں ظاہر ہے وہ نہیں اتنی زیادہ اس لڑکوں کے معاملے میں سمجھ رکھتی ہیں،
इसीलिए शरीयत ने वली मुकर्रर किया है। बाद केसों में वली की इजाजत के बगैर निकाह ही मुनक्किद नहीं होता, निकाह ही मुनक्किद नहीं होगा, निकाह बातिल शुमार होगा अगर लड़का लड़की का कुफ नहीं है। कुफ से मुराद दीनदारी, मालदारी, खानदान, पेशा में इसमें से किसी एक चीज में भी लड़की अगर लड़के से ऊपर है और वली की इजाजत के बगैर ये निकाह किया गया है तो शरई तौर पर ये निकाह ही मुनक्किद नहीं होगा। समझ आई? लेकिन एक बात है, हमारी शरीयत बड़ी प्यारी शरीयत है, समझे, वो बाप के हुकूक का भी ख्याल रखती है और इधर से बच्ची का भी ख्याल रखती है। शरीयत ने हर एक के हुकूक का, हत्ता के जानवरों के भी हुकूक का ख्याल रखा है। क्या हुक्म दिया है? ईद वाले रोज लोग कहते हैं मुस्तहब है खुद से जानवर के गले के ऊपर छुरी चलाना, अपनी कुर्बानी खुद करना। शरीयत कहती है अगर तुम अच्छे तरीके से कुर्बानी करना जानते हो, ज़िबा करना जानते हो, फिर तो मुस्तहब है, वरना मकरूह है, वरना तुमने ज़िबा नहीं करना, क्योंकि जानवर को अजियत और तकलीफ पहुंचाओगे अगर तुम ज़िबा करना नहीं जानते। तो शरीयत तो जानवर की तकलीफ को गवारा नहीं करती, तो फिर एक इंसान एक मुसलमान की तकलीफ को और उसके नुकसान को कैसे गवारा कर सकती है? मैं कहता हूँ मैं किताबुल बुयू पढ़ाई मौकूफ 7वें साल, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया ये खरीद फरोख्त के मामला, ये किताबुल बुयू हिदाया के अंदर पढ़ाने का। मैं साथियों को कह रहा था ये जामे शफे में पढ़ाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। मैंने कहा ये जरा बुयू शुरू से आखिर तक देखो, जितने मामलात चल रहे हैं, जितने उसूल, जितने हुक्म शरीयत ने बयान किए हैं, इन सब के अंदर मकसूद क्या है कि एक धेले का नुकसान ना हो किसी का। अगर आप इसके ऊपर अमल कर लो ना, एक धेले का नुकसान नहीं होगा किसी का, अगर हम शरीयत के हुक्म के ऊपर अमल कर लें। तो जब एक धेले का, एक आने का नुकसान शरीयत को गवारा नहीं है, तो क्या जान का नुकसान गवारा हो सकता है? जहां लड़की अपने आप को तबाही में डाल दे और गलत जगह रिश्ता कर ले और बाप देख रहा हो, बाप को तो पता है, वो तो लोगों के साथ, लड़कों के साथ उठता बैठता, आना जाना, उसके साथ मामलात करना, उसको लड़कों के चक्करों का पता होता है, ये चक्करबाज है। लड़की तो सीधी साधी है, कई दफा बातों में आ जाती है, कई दफा बातों में आ जाए। हमारा एक वो साथी है, तबलीगी साथी में पदास्ता में आए, कहने लगे मुफ्ती साहब मैं आपको एक बात बताऊं, बस अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहने लगे ज़माना जाहिलियत की बात है। कहने लगा कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अब तो अल्लाह ने तबलीग के साथ जोड़ दिया, मुझे वो साथी किसी सिलसिले में कहने लगे कि तुम ना, ये मेरा मतलब है कि बाल लड़कियां बड़ी शरीफ भी होती हैं, नेक भी। उसने कहा नहीं, लड़की को बातों में लगाना कोई मुश्किल, दुनिया का सबसे आसान काम है, ये उसने कहा उसे। उन्होंने कहा चलो, कहते लड़कों ने शर्त लगा दी। मैं कहा मसला पूछने आया था। कहने लगा हम लड़कों ने शर्त लगा ली। उसने कहा मैं 20,000 दूंगा, फलां लड़की बड़ी पर्दे वाली, बड़ी नेक, बड़ी दीनदार है, बड़ी तबलीग के साथ, और घराना भी तबलीगी है। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो चला गया और कहने लगा कि 1-2 दिन तो मैं खड़ा रहा रास्ते में, वो नहीं सुनी बात। फिर एक दिन मैंने फिर उसके सामने बोलना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया कि मैं तो पागल हो गया, मैं तो मर गया, मैं तो सोया नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। कहते मैंने 4 बातें की, लड़की ने रोना शुरू कर दिया, हमारी बातें शुरू हो गई। तबलीगी लड़की, 5 वक्त की नमाजी, शरी पर्दा किया हुआ है। ये हालात और ये माहौल है, बाप समझता है, बंदा समझता है, ये सब चक्करबाजियां हैं। बाद में जब केस अल अमान वल हफीज हमारे पास आते हैं, खुदा की कसम वो लड़की चीखे मारी, कहती मोती साहब इस लड़के के कहने पर मैं पुलिस लेकर गई थी घर अपने। ये लड़का पुलिस लेकर आया था घर और मैंने लड़के के हक में गवाही दी थी कि मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। अब मेरे माँ बाप भी मेरे से छूट गए, वो भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा हमारे जनाजे में भी शिरकत नहीं करनी। माँ चीखती रही, होती रही, सारा कुछ हो गया। और आज जब मैं सारा कुछ छोड़, इसने दूसरी शादी कर लिया, मुझे छोड़ लिया, मुझे पूछता भी नहीं है। और वो कहता है ठीक है आना, जो नहीं आना, जो बनना कर लो कर लो। अब तक क्योंकि भाग के शादी की, अब घर वाले कबूल नहीं कर रहे लड़के के, उधर से इसके घर वालों ने भी छोड़ दिया।
मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा रिश्ता कामयाब होते बहुत ही कम देखा है जिसमें वालिदैन की दुआएं शरीक ना हो। खैर, अब देखो कितनी तबाही मच गई है। इसलिए शरीयत को पता है, शरीयत ने वली वाला कॉन्सेप्ट भी रख दिया है। लड़का अगर कोई बदकमाश है, फजूल है और गुनाहगार है, और लड़कियों की फैमिली जो है वो दीनदार लोग हैं, या वो अच्छी सुलझी हुई फैमिली है, माल के एतबार से, दीनदारी के पेशे के एतबार से, और वली राजी नहीं है, निकाह ही नहीं होगा। समझे, वो निकाह ही मुनक्किद नहीं होगा, निकाह ही बातिल शुमार होगा। और इसी तरह ये तो वालिद के रियायत की है, क्योंकि वालिद सारी जिंदगी कुड़ता रहेगा, मेरी बच्ची ने किस जगह जाकर छलांग मारी, किस गंद में जाकर छलांग मारी है। अभी जो मैं बता रहा था, आज भी उसकी कॉल आई, उसने मेरी बात करवाई, कहता खुदा का वास्ता है मुफ्ती साहब, मैंने इसको लेकर जाना है अदालत, इसमें बयान देना है, क्योंकि छुप के इसने शादी कर ली है, निकाह रजिस्टर्ड हो गया है, इसको समझा दो, मेरा जनाजा निकलेगा अगर इसने मेरे साथ अब कोई धोखा कर दिया तो। इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। उसको पता, कहता लड़का हमारा है, मुझे पता है, ये नहीं मानती आगे से, ठीक है ना। इसलिए शरीयत ने वली, लेकिन वली को भी इतनी खुली छुट्टी नहीं दी। हमारे बाद इलाकों में क्या होता है, अल्लाह ताला माफ करे, वो क्या हो गया, कोई छोटा मोटा मसला हो गया, कोई कत्ल हो गया, कोई लड़की ने भाग कर छुप कर किसी से, लड़के ने शादी कर ली किसी लड़की के साथ, अब जरगा बैठा, पंचायत बैठी है, कोई रस्म है, तो तुमने हमारी लड़की ली, तुम अपनी लड़की भी दो। भाई तुम अपनी लड़की दो, लड़की ने तो नहीं कत्ल किया, लड़की का क्या कसूर है। ये जो बाप इस तरह लड़कियां दे देते हैं और अपनी बच्ची की मसलहत को सामने नहीं रखते, अपने फायदे को सामने रखते हैं। हाल ही में एक किस्सा हुआ, वहां वो बीवी मर गई और उसने शादी की इस शर्त के ऊपर कि तुझे मैं अपनी बेटी दे देता हूँ, तू अपनी बेटी मुझे दे दे, हम एक दूसरे का शादी कर लेते हैं, बच्चियों की उम्र छोटी हो। अब शरीयत ये कहती है, लड़की अगर रद्द कर देती है, इनकार कर देती है, इसने कहा कोई निकाह ही मुनक्किद नहीं होगा। समझे, क्योंकि इस केस में वाज़ेह बात है कि लड़की की मसलहत को सामने नहीं रखा गया। मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आसन फतावा में साथ बड़ी खूबसूरत तफसील लिखी है। हज़रत ने यही फरमाया है, इस केस में बाप का सूए इख्तियार साबित हो गया, वो अपने फायदे को देख रहा है, बच्ची के फायदे को नहीं देख रहा, ये निकाह ही मुनक्किद नहीं होगा। समझे, अगर नाबालिगा लड़की का निकाह किया है, समझे, और इसी तरह सूए इख्तियार और बच्ची के फायदे और मसलहत को सामने नहीं रखा, तो ये निकाह ही शरई तौर पर लड़की को इख्तियार होगा, और बालिग होते ही कि मैंने नहीं रहना, निकाह खत्म हो जाएगा उसका। और बालिग होने के बाद तो शरीयत लड़की की इजाजत के बगैर भले वालिद ही निकाह क्यों ना करे, अगर वो आकिला बालिगा है, वो कबूल करेगी तो निकाह होगा, वो अगर रद्द कर देगी तो निकाह रद्द हो जाएगा। समझे, इसलिए ये वली का कॉन्सेप्ट भी है, और वली को भी शरीयत ने पाबंद किया है कि बच्ची की मसलहत को सामने रखना है, और अगर तूने बच्ची के फायदे को नहीं बल्कि अपने फायदे को सामने रखा और बच्ची का नुकसान कर दिया, वहां भी फिर वो बच्ची को इख्तियार होगा बालिग होने के बाद। नाबालिगा का निकाह बाप करा तो बालिगा होने के बाद उसको इख्तियार होगा, और अगर सूए इख्तियार नहीं है तो फिर बाप और दादा का कराया हुआ निकाह खत्म नहीं होगा बालिग होने के बाद। हाँ, अगर सूए इख्तियार गलत जगह कराना साबित हो जाता है, फिर बालिग होते ही बच्ची को इख्तियार होगा। हाँ, अगर बालिगा का निकाह कराया है तो बालिगा की तो इजाजत के बगैर निकाह होता ही नहीं है। इसी तरह मैं आपके सामने अक्सर दो निकाह के हवाले से ही बात चल रही है अभी, कि शरीयत ने लड़के को 4 तक शादियां करने की इजाजत दी है, 4 तक निकाह कर सकता है। हमारे यहाँ इसको बड़ा मायूब समझा जाता है समझे, तो 4 तक कर सकता है। कानून ये है, हमारे आइली कवानीन को अगर देखा जाए, लड़की की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती आप नहीं कर सकते। लेकिन शरीयत ये कहती है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं और सब में बराबरी कर सकते हैं, 2, 3, 4 आप कर सकते हैं शादियां। अब क्या पहली लड़की से इजाजत जरूरी है या नहीं? कानूनी तौर पर जरूरी है, शरई तौर पर जरूरी नहीं है। शरई तौर पर इंसाफ जरूरी है।
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ برابری نہیں کر سکو گے پھر فواحدۃ، پھر ایک ہی کر سکتے ہو، پھر ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. سمجھے؟ 4 تک بھی کر سکتے ہیں. اس لیے دوسری شادی کو معیوب سمجھنا، بعض علماء نے لکھا ہے کفر تک کا اندیشہ ہے. بعض عورتیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتی ہیں. اب دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اس آیت کا انکار ہو گیا. اور دوسرا، سارے نبیوں نے کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں، اور سوائے 95% سے زیادہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی تھی. یہ ہمارے صحابہ نے. اس لیے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. البتہ ایک بات ہے، آج کل برابری بڑی مشکل ہے، برابری ہوتی نہیں ہے. اس لیے ہمارے بڑے یہی مشورہ دیتے ہیں ایک سے زیادہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی. حضرت تھانوی علیہ رحمت ان کے حوالے سے، اور انہوں نے جب دوسری شادی کی، دوسرا نکاح کیا، تو ایک خاتون نے خط لکھا کہ حضرت آپ کے تو ہزاروں لاکھوں میں مریدین ہیں، اب تو وہ سارے ہی کہیں گے، ہمارے بھی گھر والے کہیں گے ہمارے شیخ نے دوسری کی ہے تو ہم نے بھی دوسری شادی کرنی ہے. تو حضرت فرمانے کہ نہیں بیٹا، خالی کرنی نہیں ہوتی، اس کو نبھانا بھی ہوتا ہے، انصاف بھی کرنا ہوتا ہے. کرنا تو بہت آسان کام ہے، لیکن نبھانا اور انصاف کرنا بہت مشکل کام ہے. اور مان لگے میں نے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا دروازہ کھولا نہیں، بلکہ میں نے بند کر دیا ہے. کیوں؟ ایسے انصاف بھی کرو. یہ تو مثال دے دی حضور نے کی، صحابہ نے کی. صحابہ نے انصاف کیسا کیا، حضور نے انصاف کیسا کیا، وہ نہیں دیکھا تم نے؟ ہر روز عصر کی نماز کے بعد اپنی ہر اہلیہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. سمجھے؟ اور باریاں لگائی ہوئی تھیں اور اس باری کے مطابق عمل ہوتا رہا. کسی کے ساتھ عائشہ کی روایت ہے، میں نے زندگی میں ایک دفعہ ایسے نہیں دیکھا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ حضور گھر آئے ہوں اور مسکرا نہ رہے ہوں، ایک دفعہ بھی اس کے خلاف نہیں دیکھا. ایسے حضور نے انصاف کیا ہے، ایسے برابری کی ہے، ہر ایک کا خیال کیا. صحابہ نے بھی خیال کیا. اور تھانے کو مان لگے میرے پاس اب ایک تربوز آ گیا، میں نے ساتھی کو کہا یہ میں ہدیہ نہیں لیتا، آپ لے کر آئے ہو، میری بیویاں 2 ہیں، تربوز ایک ہے، ایک کو دوں گا ایک کو نہیں دوں گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، انصاف نہیں رہے گا. انہوں نے کہا حضرت میں ایک اور لے آتا ہوں. انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں لیتا، ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا، تو جس کو بڑا ملے گا اور جس کو چھوٹا ملے گا اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. انہوں نے کہا حضرت میں تول کے لے آتا ہوں. انہوں نے کہا میں پھر بھی نہیں لیتا، ایک زیادہ لال ہو ایک کم لال ہو، جس کو کم لال ملے گا اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اس حد تک. پھر فرمایا اچھا ایسا کرو تگڑی میرے پاس لے آؤ. انہیں بیچ میں سے کاٹا، آدھا ادھر دے دیا آدھا ادھر دے دیا. دیکھیں کتنی احتیاط کی ہے. اشارہ اسی طرف تھا، وہ تو خیر بہت تقوی والے لوگ تھے، لیکن اشارہ اسی طرف تھا، خالی کرنی نہیں ہوتی، آگے سے انصاف اور برابری بھی ضروری ہوتی ہے، جو کہ ایک مشکل کام ہے. ہمارے پاس معاملات آتے ہیں، انصاف اور برابری حضرت نے اس دور میں لکھ لیا بہت مشکل کام ہے، اس لیے میں نے دوسری کر کے دوسری کا دروازہ بند کیا، دوسری کا دروازہ کھولا نہیں ہے. میں نے انصاف بھی تو کرو نا، خالی کرنی تھوڑی ہوتی. خیر، یہ معاملات نکاح کے حوالے سے کچھ تفصیل تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اور میرا خیال میں ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ پھر طلاق کے حوالے سے، خلا کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کر دوں. نکاح نام ہے ایک عبادت کا جو میں نے ابھی عرض کر دیا، اور شیطان کو یہ نکاح اور میاں بیوی کا اچھے طریقے سے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا یہ گوارا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اب آپ دیکھ لو وہ جو حدیث آ رہی ہے، مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور پھر اپنے چیلے چھوڑتا ہے، جو جا کر لوگوں کو گمراہ کرو. شیطان، جو حضور فرما رہے ہیں
کہ کوئی جاتا ہے کسی نے نماز چھڑا دی، کسی نے زنا پہ لگا دیا، کسی کو گانے سنوا دیے، کسی سے بدنظری کروا دی، کسی کو کوئی گناہ سمجھے. وہ چیلے گناہ کراتے رہتے ہیں، شام کو آ کر ہر چیلا کارگزاری سناتا ہے، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. ایک خاموش کھڑا رہتا ہے. شیطان پوچھتا ہے بیٹا تو نے کچھ نہیں کیا؟ تو جو خاموش ہے تو نے کوئی کام نہیں کیا آج؟ وہ کہنے لگا جی میرے سے کوئی کام نہیں ہوا، بس ایک چھوٹا سا ہی کام ہوا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، میں نے ان کے ذمہ لڑائی کروا دی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا شیطان اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، فَيُعَانِقُهُ، وہ اس سے معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، کہنے لگے اصل کام تو نے کیا ہے. تو کتنا خوش ہوتا ہے شیطان میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے. اور مجھے تو شیطان جس چیز سے خوش ہوتا ہے، رحمان اس چیز سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا میاں بیوی کی لڑائی سے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور لڑائی سے جب اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے اور شیطان کو خوشی ہوتی ہے، تو پھر طلاق سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا اور رحمان کتنا ناراض ہوتا ہوگا. اسی لیے حدیث میں ہے ابغض الحلال الطلاق، حلال کاموں میں ناپسندیدہ ترین کام جو ہے وہ طلاق ہے. اب طلاق کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی تفصیل تھی. طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، پھر کون سی طلاق احسن ہے، پھر کیسی طلاق دینی چاہیے، کس وقت میں دینی چاہیے، کس وقت میں نہیں دینی چاہیے، پھر خلا، پھر تنسیخ نکاح. سمجھے یہ پوری تفصیل یہ ایک وقت مانگتی ہے. آج ہمارا وقت پورا ہو گیا، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں، طلاق اگر دینے کی ضرورت بھی پیش آ جائے، ٹھیک ہے، اول تو دیں ہی نہ، ہم یہ بالکل نشہ نہیں دیتے طلاق کا. دیکھو کون سا گھر ہے جس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، پریشانی بھی ہو جاتی ہے، 2 دن 4 دن بعد پھر صلح ہو جاتی ہے. سمجھے شیطان غصے میں لے آتا ہے نا، لڑائی کروا دیتا ہے. سمجھے اگر بہت زیادہ ضرورت بھی ہو طلاق کی تو پھر 1 طلاق دینی چاہیے، 3 نہیں. وہ کہتے ہیں نا تھپڑ کی جگہ پہ ایٹم بم نہیں چلانا چاہیے، یہ تو آپ نے ایٹم بم چلا دیا. اب جب 3 طلاقیں دے دیں تو 3 دینے سے تینوں واقعہ ہو جائیں گی. اب چاہے تینوں اکٹھی دی ہوں یا تینوں الگ الگ ایک ایک کر دی ہوں، جیسے مرضی دی ہوں، چاروں اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے، تینوں واقعہ ہو جائیں گی. اب اگر چاہیں گے بھی تو بغیر حلالہ شرعیہ کے دونوں نہیں رہ سکتے. یہ میرے پاس یہ سٹی 42 والے آئے کچھ عرصہ پہلے، کہ صاحب انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا آ جاؤ. تو مسئلہ کیا کہتا ہے، ہمارا کوئی پروگرام چل رہا ہے مسائل کے لحاظ سے، تو ہمیں وہ کچھ خواتین نے خطوط لکھے ہوتے ہیں آئے ہیں ہمارے پاس. تو ایک اس میں سے سوال یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، بچے بھی موجود ہیں، میں ملنا چاہ رہی ہوں، مولوی نہیں ملنے دیتے، کہتے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گھر والے نہیں راضی ہوتے. تو وہ آ گیا، بھائی دیکھو یار بچے بھی ہو گئے ہیں، ملنا بھی چاہ رہے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ہماری شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے. سمجھے، وہ ہمارے پی ٹی آئی کا ایک وزیر تھا، وہ بھی آیا، اس نے مجھے یہی کہا مفتی صاحب یہ کیس لے کر آیا ہوں جامعہ شفیہ میں. کہنے لگا کہ اس وقت بھی وزیر ہے وہ، کہنے لگا میرا ایمان ہے کہ ہمارا مذہب جوڑ کا مذہب ہے، توڑ کا نہیں. اچھا وہ سائن کر رہے ہیں میرے یہ کہ انہوں نے کہا یار ملنا چاہ رہے ہیں، اتنی سختی نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. میں نے اس اینکر سے کہا، میں کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ آپ میرے پہ اعتراض کر رہے ہو یا اللہ پہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں کہا سورہ بقرہ نہیں پڑھی آپ نے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر تیسری طلاق خاوند نے بیوی کو دے دی اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ عورت کسی دوسرے بندے سے نکاح کرے. اور بخاری شریف وغیرہ صحیح ستہ میں روایتیں موجود ہیں. اسی آیت کی تفسیر کی گئی ہے حدیثوں میں. حضور نے فرمایا خالی نکاح کافی نہیں ہے، بلکہ اس صحابیہ سے جو کہتی تھی میں پہلے بندے کے پاس جانا چاہتی ہوں،
हुजूर ने फरमाया जब तक दूसरा बंदा तेरा शहद ना चख ले, तू उसका शहद ना चख ले, तू पहले बंदे के लिए हलाल नहीं है। अगर तो हुजूर ने फरमा दी है, ये तो अल्लाह ने फरमा दी है। ये एतराज आपका मेरे ऊपर है, अल्लाह पर है, या हुजूर पर? पहले तो मुझे ये बता दो, क्योंकि मैंने तो किया नहीं। मेरे पे अब तब करो जब मैंने घर बैठ कर मसला बनाया हो। मैं तो नकल कर रहा हूँ मसला जो कुरान और हदीस के अंदर आ गया। वो कहने लगा मुफ्ती साहब मुझे नहीं पता था इस बात का, बात खत्म हो गई। मियाँ असलम इकबाल है, ये जो पीटीआई का वजीर था, वो जब आया तो उसको मैंने कहा, मैं कहा जी मियाँ साहब मेरी बात सुने, बात ये है, ये कहाँ आपने पढ़ लिया कि इस्लाम जोड़ वाला मजहब है, तोड़ वाला नहीं है? ये आपके सामने भी बातें आएंगी। ये किसने लिखा है इस्लाम जोड़ वाला मजहब है, तोड़ वाला नहीं है? तो कहीं भी नहीं लिखा। मैं कहा हाँ, इस्लाम ये कहता है जोड़ की जगह जोड़ और तोड़ की जगह तोड़, ये कहता है इस्लाम। ये नहीं कहता कि हर जगह जोड़ो। और फर्ज कर ले बना बहन के साथ निकाह कर लेता है, कहा तो यार इस्लाम जोड़ वाला मजहब है, कोई बात नहीं, जोड़ो, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो अब हम तो जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? कहने लगे वो तोड़ेंगे। मैं कहा इसी तरह इस्लाम ये कहता है 3 तलाकों के बाद भी तोड़, बगैर हलाले के जोड़ नहीं हो सकता। ये ऐसे ही जैसे बहन के साथ निकाह हराम है, ऐसे ही इनका निकाह भी हराम हो जाए, ये नहीं रह सकते था। वो अच्छा आदमी था, वो कहने लगा भाई मैं इन बातों का नहीं पता था मुझे, मैं पहले ही बड़ा गुनाहगार हूँ, अब ऐसा ही होगा जैसे मुफ्ती साहब कहते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी फील्ड नहीं है, इनकी फील्ड है। समझे? अब देखो ना 3 तलाक, अब लड़का भी रो रहा है, लड़की भी रो रही है, ये भी परेशान, वो भी। और डॉक्टर साहब आए थे सऊदीया से, वो वक्त लगाए थे, लेकिन खून के आंसू रोता था, कहता है मुफ्ती साहब वक्त लग गया मुझे, अब पता चला मैं तो 3 दे चुका हूँ, अब बताओ क्या करो। मैं यार मैं क्या करूं, मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं। देखो अब हम मसला अपने जैसे तो नहीं ना बना सकते, जो शरीयत ने मसला बयान किया हम तो वही मसला बयान कर सकते हैं, अपने जैसे तो मसला नहीं बना सकते। अब कोई सूरत हलाला शरीया के बगैर नहीं हो सकती आपके जुड़ने की। अच्छा, ये इसके ऊपर फिर अहले हदीस हजरात, गैर मुकल्लिद हजरात, ये अल हुदा वाले आपको नजर आएंगे बड़ी तबाही फेरते हुए। एक ये मसला, दूसरा खुला वाला मसला। खुला वाला मसला आपने हिला नाइजा ले लेनी है, उसमें शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने खुला की शरई हैसियत उसमें साबित किया है, मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी के बगैर खुला नहीं हो सकता। समझ आई या नहीं आई? ये कहते नहीं हो सकता है, तो वो पूरी तफसील आपने वहां देख लेनी है। अब 3 तलाकों वाली बात मैंने शुरू की हुई है, इसको मुकम्मल कर देता हूँ। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो 3 तलाकें हैं, ये 3 तलाकें ये लोग कहते हैं ये एक है, तो 3 एक है भी, क्यों एक है? 3 तो 3 है तलाकें हैं, इसके ऊपर रिवायतें। अब ये रिवायत पेश करते हैं हज़रत रुकाना रजी अल्लाह ताला अन्हु, यही रिवायत इनके पास मौजूद है, बाकी कुछ भी इनके पास मौजूद नहीं है। समझ आई या नहीं आई? और ये जब ये रिवायत पेश करते हैं, वाज़ेह रिवायतों में आता है कि हजरत रुकाना ने अपनी अहलिया को 3 तलाकें दे दी थी, और वाज़ेह रिवायतों में आता है कि तलाकें बत्ता दी थी, 3 नहीं दी थी। समझे? अब इसके बहुत सारे जवाब दिए गए, मैं एक हल्का सा जवाब आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। वो ये है कि जहाँ 3 तलाकों का जिक्र है, उनको बड़े मशाइख ने लिखा है। एक जवाब ये भी दिया गया, रिवायत ज़ईफ आप देख लो, अबू दाऊद शरीफ के अंदर यही रिवायत आ रही है, वहां तलाके बत्ता का जिक्र है। तलाके बत्ता, बत्ता का माना है निकाह खत्म कर दिया। जैसे हमारे यहाँ कोई कह दे मैं, तू मेरे पे हराम है, और नियत कर ले 3 की, 3 हो जाती है। उस दौर में जो बत्ता तलाक दी जाती थी ना, तो 3 की नियत से आमतौर पर देते थे। तो हुजूर ने पूछा उनसे, सहाबी से, तुम बताओ तुम्हारी 3 की नियत तो नहीं थी? उन्होंने कसम उठा दी मेरी 3 की नियत नहीं थी। तुम्हारी 3 एक हो जाएगी फिर, ठीक। वो तो बत्ता थी, वो 3 तलाकें नहीं थी, वरना 20 रिवायतें मौजूद हैं कि 3 हो जाएंगी। उनका क्या करेंगे फिर, उनको किधर लेकर जाएंगे? ये पूरी तफसील ये मौलाना सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अमददुल असास में भी जमा की है, और अमीन सफदर ओकाड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल कर दिया है। वो मैं देख रहा था,
حضرت بکر کے دور، حضور کے دور میں فیصلے 3 طلاقوں والے، حضرت بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، امیر معاویہ کے دور میں، چلتے 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 800 سال تک وہ جو مسائل پیش آتے رہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، نیچے وہ جواب لکھتے رہے 3 طلاقیں 3، 3 طلاقیں 3۔ اور حضرت رکانہ والی روایت کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، اور عبداللہ ابن عباس خود جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کے پاس سائل آیا، پوچھا جی میں نے کتنی طلاق دی؟ انہوں نے کہا 3۔ کاش تو نے 1 دی ہوتی، کاش تو نے 2 دی ہوتی، اب 3 دے دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو روایت بیان کی ہے فتویٰ خود اس کے خلاف دے رہے ہیں، تو روایت کے خلاف فتویٰ دینے والا تو نعوذ باللہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجماع ہو گیا اس مسئلے کے اوپر سارے صحابہ کا۔ کیا وہ نعوذ باللہ اتنے ہی بزدل تھے کہ وہ خاموش ہو گئے؟ سمجھے؟ اور سمجھتے بھی تھے غلط ہوا تو وہ تو ہم تھوڑی تھے کہ ڈر کے مارے خاموش، وہ تو صحابہ تھے، وہ تابعین موجود تھے، وہاں جان جانا گوارا تھا، غلط بات سننا گوارا نہیں تھا۔ پھر ان کے بعد چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی۔ ہاں ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو تھے ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی رائے، تو انہی کی رائے اگر لینی ہے تو وہ چاروں اماموں کی رائے کیوں نہ لے لیں، اور عمر کی رائے کیوں نہ لے لیں؟ مجھے ایک فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب شیخ الاسلام آپ سے مناظرہ کریں گے، اور باقاعدہ ایک نظم ہوگا، باقاعدہ ریکارڈنگ ہوگی، ویڈیو بنے گی، 500-700 ہزار کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ بھائی کس مسئلے پہ مناظرہ کرنا ہے؟ مناظرہ اس پر کرنا ہے کہ 3 طلاق 1 ہے یا 3 ہے۔ میں نے کیا مطلب 3 نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں 3 تو 1 ہے۔ اس نے رکانہ والی روایت کر دی، تو کہنے لگا یہ تو حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ تو میں نے کہا حضرت عمر کے دور میں صحابہ کا اجماع اور اتفاق نہیں ہوا تھا؟ تو کہہ رہے اسی کے اوپر تو فیصلہ کرنا ہے کہ اب سنت عمری پہ چلنا ہے یا سنت نبوی پہ چلنا ہے۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ حضرت عمر کا نام میں نے کہا تم نے کس طرح لیا یار؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جس طرح تمہارے بچپن کا کوئی دوست ہوتا ہے، ایسی بدتمیزی کے ساتھ تم نے۔ اور حضرت عمر کون ہے اور صحابہ کون ہے؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ تقوی والے اور دین والے ہیں؟ کیا ہمیں اس سے زیادہ پتہ ہے؟ انہوں نے پھر کیوں کہہ دیا 3 ہے؟ کہنے لگا وہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا، سیاست تھی، وہ حکم شرعی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں یہ عام طور پر نا، وہ سیاست تھی، ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ سیاست، میں کہا سیاست کیا تھی؟ کہنے لگا سیاست یہ تھی کہ لوگوں نے بہت زیادہ 3 طلاقیں دینا شروع کر دی تھی، تو انہوں نے سیاست کے طور پر ان کو روکنے کے لیے کہا آپ سے 3 ہوا کریں گے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہوگی بات۔ تو میں کہا مجھے بتاؤ تو اب کیا لوگوں نے 3 طلاقیں دینا بند کر دی ہیں؟ جواب دو نا، اب کیا لوگوں نے 3 طلاقیں دینا بند کر دی ہیں؟ اب تو اس سے بھی زیادہ 3 طلاقیں ہو رہی ہیں، تو کیا اب 3 بھی ہونی چاہیے؟ حضرت عمر سے زیادہ پتا تو زیادہ پتا۔ اگر یہ سیاسی بھی، اول تو سیاسی ہو نہیں سکتا۔ جہاں شریعت کا واضح حکم موجود ہو وہاں شریعت کے خلاف بطور سیاست کے مسئلے کو ہی بدلا دینا تو حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی کہ جی نہیں یہ 4 ہونی چاہیے۔ حکمت اور مصلحت یہی ہے، بڑی مجبوری ہے، اور بڑی آج کل کورونا آیا ہوا ہے اور بڑے لوگ مصروف بھی ہیں جی، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے جی، بڑی مصروفیت ہوتی ہے، لہذا 4 کر دو، یہ اثر کی 2 رکھتے 3 رکھتے کر، یہ ہو سکتا ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شریعت کا واضح حکم موجود ہے اس کی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں خیال خود ہی شیخ الاسلام تھا جس سے مناظرہ کرنا تھا۔ میں نے کہا بیٹا میری ایک بات سنو، کوا اگر وہ مور کی چال چلنا شروع کر دے تو وہ مور نہیں بن جاتا، رہتا وہ کوا ہی ہے، سمجھے؟ تم جتنی مرضی اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہہ دو، کہنے کے تھوڑی شیخ الاسلام بنتے ہیں۔ تم یہ چیلنج حضرت عمر کو کر رہے ہو، صحابہ کو کر رہے ہو، مجھے کیا کر رہے ہو؟ تم خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو ان کے دور میں 3 ہو گئی تھی، اور ان کے دور میں تم مجھے یہ بھی بتا رہے ہو صحابہ کا اجماع اور اتفاق تھا، سمجھے؟ پھر چاروں اماموں کا اجماع اور اتفاق۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 3 طلاقیں ہونے کے بعد بھی اس طرح کوئی قاضی، کوئی جج فیصلہ کر دے یا کوئی فتویٰ دے دے کہ یہ 3 ایک ہوئی تھی، تو پھر بھی ان کا اکٹھے رہنا حلال نہیں ہوگا بغیر حلال، کیونکہ یہ مسئلہ اجماعی اور اتفاقی ہے۔
قاضی اور جج کا فیصلہ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. تو اس لیے پہلے ہی ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. 3 نہیں 1 دے دو اللہ کے بندے، 1 بھی وہی کام کرے گی. عدت میں نہ کرو رجوع، عدت گزرے گی خود ہی نکاح ختم ہو جائے گا. لڑکی آزاد ہوگی، جہاں جانا چلی جائے، سمجھے، اور نہیں جانا دوبارہ اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. 3 کے بعد اب واپس نہیں آ سکتی. 1 کے بعد بھی آزاد ہو کر اگر یہ رجوع نہیں کرتے آگے کہیں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جو کام 3 نے کرنا وہی 1 نے کرنا ہے، اور 3 دینا ہے بھی طلاق بدعی، گناہ بھی ہے، تو 1 سے بھی کام چل سکتا تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے یہ مختصر اس حوالے سے جو گزارشات تھی میں نے عرض کر دی ہیں، اور پوری تفصیل چونکہ وقت ختم ہو چکا میں آپ کے سامنے نہیں لا سکا. اللہ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرما دے. اب آپ کے ذہن میں اس حوالے سے اگر کوئی بات آ رہی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.